بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین سے تھی۔ جمال ظاہری اور روحانی و اخلاقی اقدار اپنے والدین سے ورثہ میں پایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس قریش و باعظمت شخصیات اور دولت مند حضرات کی نگاہوں میں مرکزی توجہ تھی۔ بعض حضرات نے اپنے لیے رشتہ تک بھیجا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ اصحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ پیغمبر خدا کا دل چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عقد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دے، لیکن حضرت علی کی طرف سے اس کی پیشکش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بھی درخواست منظور نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے رشتہ نہیں مانگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس اقدام کا نہ کرنے کی وجہ ان کا تہ دست ہونا ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے معین کر رکھا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جناب عمر رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ہم مل کر علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے اور ان کے سامنے اس موضوع کو پیش کر دے، اور اگر وہ شادی کرنے کی طرف مائل ہو اور تہ دست کی بنیاد پر وہ شادی نہ کر رہے ہو تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ آپ تینوں حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعے ڈول کھینچ کر خرمے کے درختوں کو پانی دے رہے ہیں۔ تینوں اصحاب علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہو اور میرے پاس کس غرض سے آئے ہو؟ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا علی رضی اللہ عنہ، تم کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بالاتر ہو۔ ہم سب آپ کے مقام مرتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے ہے اس سے آگاہ ہے۔ بزرگان اور اشراف قریش فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خواستگاری کے لیے جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کا شوہر معین کرنا خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ کے لیے مخصوص کیا ہے۔ دوسرا اور کوئی بھی شخص اس سعادت پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقدام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، اے ابو بکر، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے کہ میں غافل تھا۔ خدا کی قسم، تمام دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خواستگار ہے اور میں بھی علاقہ مند ہوں۔ جو چیز مجھے اس اقدام سے روکے ہوئے ہے وہ فقط میرا خالی ہاتھ ہونا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا علی،
آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں دنیا اور مالی دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خواستگاری کی درخواست دے۔ اسلام کی بحرانی کیفیت اور مسلمانوں کی اقتصادی ضب و حالی نے علی رضی اللہ عنہ کو اس دلی خواہش سے روک رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پیشکش پر تھوڑا سا غور کیا اور اس معاملے کے تمام اطراف اور جوانب پر غور کیا۔ ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا اور اپنی اور تمام مسلمانوں کی اقتصادی ضب و حالی اور عمومی گرفتاری دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کے ازدواج کا وقت آ پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی عمر 21 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ انہیں اس عمر میں شادی کرنا ہی چاہیے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا۔ اگر یہ سنہرا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا تدارک نہیں کیا جا سکے گا۔ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پیشکش نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روح کو اس طرح بیدار کر دیا تھا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت شعلہ ور ہوا، اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اس کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھری عبا پہنی اور جوتے پہن کر جناب رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرم نے جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر پیدا ہو کہ یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ام سلمہ چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھی اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا، اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے، اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے، اور آخر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس سکوت کو توڑا اور فرمایا، یا علی، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو۔ بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف کرم سے ہی مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے، اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میری دنیا و آخرت کی پونجی آپ ہے۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیقہ حیات کا انتخاب کروں اور خاندار زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مصلحت دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میرے عقد میں دے دے، تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تم علی رضی اللہ عنہ کو بہتر جانتی ہو، وہ خواستگاری کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر دوں؟ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ شرم کی وجہ سے ساکت رہی اور کچھ نہ بولی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
آن جناب کے سکوت کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں، تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش و مسرور مسجد روانہ ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملاقات ہوگی۔ تمام واقعے سے ان کو آگاہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر مجھ سے تزویج کر دی ہے اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کے مراسم انجام دے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ کا چہرہ خوشی و شادمانی سے چمک رہا تھا، مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، آگاہ رہو کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور خداوند کریم کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ازدواج کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں اور حکم دیا ہے کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائے۔ میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ آپ اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں خداوند عالم کا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور ایسا درود ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے مقام و درجہ بالا تر کر دے۔ لوگوں، میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ازدواج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور اس کا دیا ہے۔ میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ازدواج اللہ راضی ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ لوگوں، رسول اللہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عقد مجھ سے کر دیا ہے اور میری ذرہ کو بطور مہر قبول فرمایا ہے۔ آپ ان سے پوچھ لے اور گواہ ہو جائے۔ مسلمانوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا علی رضی اللہ عنہ سے نکاح کر دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ہاں۔ تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ خدا اس ازدواج کو تمہارے لیے مبارک قرار دے اور تم لوگوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دے۔ دوستو، اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔